السلام علیکم۔ وہ میری دوست تھی، بہت ہی پیاری سی منمونی لڑکی تھی اور اس کا نام عائشہ تھا۔ ہم سب پیار سے اس کو عائشی پکارتے تھے۔ آج بھی ان دنوں کو یاد کرتی ہوں جب ہم ساتھ پڑھا کرتے تھے تو دل خون کے آنسو رونے لگتا ہے، کیونکہ وہ بہت بھولی بھالی اور معصوم تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کی قسمت ایسی ہوگی۔ وہ ایک غریب باپ کی بیٹی تھی، مگر اس کی عادتیں اس قدر سلجھی ہوئی تھیں کہ غریب میں جو عیب ہوتے ہیں وہ اس میں نہیں تھے۔ اس کا باپ غریب ضرور تھا مگر خوددار تھا، محنت مزدوری کرتا اور اپنے بچوں کا پیٹ رزق حلال سے بھرتا تھا۔ غربت میں بھی خدا نے عائشہ کو حسن کی دولت سے نوازا تھا۔ دکھ کی بات یہ تھی کہ اس کا کوئی بھائی نہ تھا، جس کا غم اس کے باپ کو بہت تھا۔ مفلسی میں تو بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، ان کو پالنا ہی ایک امتحان ہوتا ہے۔ پھر تعلیم دینا اور شادیاں کرنا، ایک غریب آدمی کی تو کمر ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ یہی سبب تھا کہ اس کا والد اکثر کہا کرتا تھا کہ 4 بیٹیاں ہونے کی وجہ سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ ان میں سے اگر ایک کو خدا بیٹا بنا دیتا تو یہ ٹوٹی ہوئی کمر پھر سے جڑ جاتی۔ بیٹا نہ ہونے پر اکثر میاں بیوی کی لڑائی بھی ہو جاتی تھی، اور دین محمد بیوی کو کہتا تھا، اگر میں کچھ آسودہ حال ہوتا تو یقیناً دوسری شادی کر لیتا بیٹے کی خاطر، مگر اب تو میں دوسری شادی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ مفلسی میں تن ڈھانپنے اور پیٹ بھرنے کے لیے 100 جتن کرنے پڑتے ہیں۔ دوسری بیوی کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ اور تجھ کو کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ بھلا کیوں دینے لگا؟ پہلے کنبے کو پال لے۔ بس ایسی ہی چیخ چیخ جب ان میاں بیوی کے درمیان ہوتی تو عائشہ بہت پریشان ہو جاتی تھی۔ تب وہ اسکول میں آ کر گمسم ہو جاتی۔ میں اس سے پوچھتی کیا ہوا؟ اس کی آنکھیں نمناک ہوتی اور کہتی، مریم دعا کرو خدا مجھے ایک بھائی دے دے، ورنہ امی ابو کی لڑائی یوں ہی ہوتی رہے گی۔ بھائی ہو کے بہن کیا فرق پڑتا ہے؟ پڑھے لکھے گھرانوں میں فرق نہیں پڑتا، مگر ہمارے جیسے گھروں میں بیٹی کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ والدین کے لیے بھائی بڑھاپے کا سہارا ہی نہیں، بہنوں کے لیے محافظ ہوتے ہیں۔ امیر کی بیٹی کی حفاظت دولت سے ہوتی ہے تو غریب کی بیٹی کا تحفظ بھائی کرتے ہیں۔ عائشہ ایسی فلسفیانہ باتیں کرتی کہ میں حیران رہ جاتی۔ وہ بہت ذہین تھی، قدرت نے اسے اچھا ذہن تحفے میں دیا تھا، لیکن وہ بڑی مشکل سے تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ اس کے ایک ماموں اور خالہ پڑھے لکھے تھے، انہی کی وجہ سے اس کو بھی اسکول جانا نصیب ہوا تھا، ورنہ اس کے دھدیال والوں نے بڑی مخالفت کی تھی کہ ہمیں عائشہ کو نہیں پڑھانا، ہمارے یہاں لڑکیاں نہیں پڑھا کرتیں۔ سچ ہے، اللہ پاک بے نیاز ہے، اگر وہ کسی کو کسی شے سے محروم رکھتا ہے تو دوسری نعمت سے نواز دیتا ہے۔ عائشہ میں سیرت کی خوبیوں کے ساتھ ساتھ بے پناہ اعتماد تھا۔ وہ جب مباحثوں اور تقریروں مقابلوں میں حصہ لیتی تو نمبر 1 ہوتی تھی۔ غربت کے باوجود وہ اعتماد کی دولت سے مالا مال تھی۔ وہ غربت کے حلیے میں بھی امیر نظر آتی تھی، یہی وجہ تھی وہ ہر بات میں آگے آگے ہوتی، اور احساس کمتری اس کو چھو کر بھی نہیں گزرا تھا۔ ہم نے اکٹھے میٹرک پاس کیا۔ عائشہ نے میٹرک میں ٹاپ کیا تو سبھی قریبی عزیز اس کے باپ کے سر ہو گئے کہ لڑکی کو اسکالرشپ ملے گا، تم پر بوجھ نہیں رہے گا، اس کو کالج میں پڑھاؤ، پڑھ لکھ کر تمہارا بازو بنے گی، کچھ بن جائے گی تو تیرا سر فخر سے اونچا ہو جائے گا۔ تمہارا بیٹا نہیں ہے تو یہی تمہارا بیٹا ہے، اس کو بیٹا سمجھ کر پڑھنے دو، کیونکہ لائق بچی ہے۔ غرض سب لوگوں کے کہنے سننے پر باپ راضی ہو گیا اور اس کو کالج جانے دیا۔ حالانکہ ہمارے علاقے میں اس وقت صرف ایک ہی کالج تھا جس میں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھا پڑھا کرتے تھے، لڑکیوں کے لیے الگ سے کوئی گرلز کالج نہیں تھا۔ ہمارے کالج میں ایک کامران نامی لڑکا پڑھتا تھا جو ایک امیر ترین باپ کا بیٹا تھا۔ اس کے والد کی بہت ساری زمین اور جائیداد تھی۔ کامران کی ماں فوت ہو چکی تھی اور باپ کو امارت کا بہت غرور تھا، کیونکہ دولت تھی کہ گھر میں سمائی نہیں جاتی تھی۔ کامران کے باپ کا نام قائم خان تھا۔ وہ ایک برا آدمی تھا، اس کی بد خصلتوں کو علاقے کے سارے لوگ جانتے تھے۔
تاہم اس کے سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے کوئی بھی شخص اس کے منہ کو آنا پسند نہیں کرتا تھا۔ کامران کا باپ دن رات رنگینیوں میں گم رہتا۔ وہ اپنے نفس کو خوش کرنے میں اس قدر غافل ہو چکا تھا کہ اپنے بیٹے کو بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ اس کو کوئی فکر نہیں تھی کہ کامران پڑھ رہا ہے یا نہیں، اس کی کلاس میں کیا پوزیشن ہے۔ باپ کی اس غفلت کی وجہ سے کامران من مانی زندگی بسر کرنے لگا۔ وہ کالج ضرور جاتا تھا مگر تفریحاً، پڑھنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ ایک امیر باپ کا بیٹا ہونے کی وجہ سے لڑکی بھی اس کے آگے پیچھے پھرتے تھے، اس کی دوستی خواہ کرتے تھے۔ یہ چند مطلبی لڑکے تھے جو کھیل کود کو اپنا شعار سمجھتے تھے اور پڑھائی سے دور بھاگتے تھے۔ انہی میں ایک بلال اور دوسرا کمال اور تیسرے دوست کا نام عمار تھا۔ کامران بذات خود برا لڑکا نہیں تھا، وہ پڑھنا چاہتا تھا مگر ماں نہیں تھی اور باپ بھی گھر میں اکثر غیر موجود ہوتا تھا، صرف ملازم ہوتے تھے جن سے وہ کیوں دبتا۔ بس وہ کالج کے بعد اپنے تینوں دوستوں کو گھر لے جاتا جہاں نوکر کھانا کھلاتے اور یہ دوست روز دعوت اڑاتے، وی سی آر پر فلمیں دیکھنا یا پھر فٹ بال کھیلنا۔ یوں کامران کو پڑھنے یا کالج کا کام کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ تبھی اس کی تعلیمی پوزیشن روز بروز کم سے کم تر ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو اساتذہ بھی اس سے شاکی رہنے لگے تھے۔ ایک دن کا ذکر ہے، میں اور عائشہ کلاس کی طرف جاتے ہوئے گراؤنڈ سے گزر رہے تھے۔ کامران کے دوست نے اتنی زور سے فٹ بال پھینکی کہ بال سیدھی عائشہ کے سر پہ لگی۔ اس کو بہت غصہ آیا، تبھی وہ بال لینے آ گئے تو عائشہ نے ان کو ڈانٹا کہ تم لوگ کیا اندھے ہو، کچھ نظر نہیں آتا؟ اگر بال آنکھ میں لگ جاتی تو کون ذمہ دار ہوتا؟ ہم ذمہ دار ہوتے، کامران کے دوستوں نے کہا تو عائشہ نے جل کر جواب دیا، تم خاک ذمہ دار ہوتے، تم جیسے پاگل تو بس ہر وقت فٹ بال ہی کھیل سکتے ہیں، ان کی ذمہ داریوں کا کیا احساس؟ یہ کہہ کر وہ میرے ساتھ کلاس کی طرف آ گئی۔ اسی وقت ایک لیکچرار کا ادھر سے گزر ہوا، انہوں نے ان لڑکوں کو کھیلتے پایا تو پاس بلا کر کہا، یہ کھیل کا پیریڈ نہیں ہے، لہٰذا جاؤ اور جا کے کلاس اٹینڈ کرو۔ تبھی یہ بھی کلاس میں آ گئے۔ اس وقت لیکچرار اندر آ گئے اور سوالات کرنے لگے۔ سب نے ہاتھ کھڑا کیا مگر کامران اور اس کے دوست گم سم بیٹھے تھے۔ ٹیچر جانتے تھے ان لڑکوں کو کچھ نہیں آتا، بس انہوں نے باقی طلبہ کو چھوڑ کر انہی سے سوالات شروع کر دیے۔ تینوں کو باری باری کھڑا کیا مگر تینوں میں سے کسی نے ان کے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ پھر انہوں نے عائشہ سے کہا، ان کو جواب بتاؤ۔ عائشہ نے فوراً بتایا اور یہ شرمندہ ہو گئے۔ لیکچرار نے وارننگ دی کہ اگر تم تینوں کل تیاری نہیں کر کے آئے تو میں آپ لوگوں کو کلاس سے باہر کر دوں گا۔ پیریڈ ختم ہو گیا تو عائشہ نے ان سے کہا، بے عزتی کرانے سے بہتر ہے کہ پڑھ کر آیا کرو، ہر وقت فٹ بال نہ کھیلا کرو۔ اس پر کامران بولا، اگر تم مجھ سے دوستی کر لو تو وعدہ کرتا ہوں کبھی فٹ بال نہیں کھیلوں گا بلکہ پوزیشن لوں گا اور تم کو ہرا دوں گا۔ چلو مقابلہ رہا، عائشہ نے اسے چیلنج کیا۔ ہاں مقابلہ رہا، اس نے بھی لہجے کی مضبوطی سے اس چیلنج کو قبول کیا۔ اگلے روز جب کلاس ہوئی تو کامران کو عائشہ کے برابر والی نشست ملی اور وہ کھیلنے بھی نہیں گیا، مگر جب لیکچرار نے سوالات شروع کیے تو وہ گھبرانے لگا۔ عائشہ نے اس کی کیفیت دیکھی تو مسکرا دی اور جب لیکچرار نے کامران سے سوال کیا وہ پریشان ہونے لگا۔ تبھی عائشہ نے سوال کا جواب پرچے پہ لکھ کے اس کے آگے رکھ دیا۔ اس نے جواب پڑھا اور سر کو بتا دیا۔ اس روز سے ان دونوں کی دوستی ہو گئی۔ ایک روز کامران نے عائشہ سے عجیب سوال کر دیا، کہا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ یہ سوال سن کر وہ اداس ہو گئی، کہنے لگی، کامران تم ایک امیر باپ کے بیٹے ہو اور میں ایک غریب باپ کی بیٹی ہوں، ہمارے اور تمہارے درمیان اتنا زیادہ فرق ہے کہ کم از کم اس جہاں میں تو ہماری شادی نہیں ہو سکتی۔ وہ کہنے لگا، بس اتنی سی بات پریشان ہو؟ یہ کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں، کیونکہ میری نظر میں امیری اور غریبی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تم فکر نہ کرو، میں اپنے ابو سے بات کر لوں گا، بس تم اپنی رضامندی مجھے بتا دو۔ کامران کا خیال غلط نکلا کیونکہ امیری و غریبی کا فرق معنی رکھتا ہے۔ جب اس نے اپنے باپ سے بات کی
تو اس کے ابو نے نہ صرف صاف انکار کر دیا بلکہ کامران کو بہت ڈانٹا اور کہا خبردار ان کمزاد لوگوں کا میرے سامنے نام مت لینا، کیونکہ موری کی اینٹ چوبارے پہ نہیں لگتی، نہ ہی مخمل میں ٹانٹ کا پیوند لگتا ہے۔ کامران بہت بدمزہ ہوا۔ وہ باپ کا جواب سن کر ملجھا گیا، لیکن باپ نے اس کی ذہنی اذیت کا کوئی خیال نہیں کیا، بلکہ اس کو کہہ دیا کہ میں تمہاری شادی اپنے دوست کے بیٹی ہنا سے کر دوں گا، وہ کروڑ پتی لوگ ہیں، ان کا بہت بڑا بزنس ہے۔ کامران ایف اے میں فیل ہو گیا۔ باپ نے اسے بیرون ملک تعلیم کے لیے بھجوانے کا انتظام کیا۔ وہ لندن جانا نہیں چاہتا تھا، ہر حال میں عائشہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے عائشہ سے کہا ابو ایسے نہیں مانیں گے، تم میرے ساتھ چلو، میں تم کو اپنی خالہ کے گھر لے جاؤں گا اور پھر ہم نکاح کر لیں گے۔ عائشہ بولی میرے ابو کا کیا ہوگا، کیونکہ وہ مجھ کو بیٹی نہیں بیٹا سمجھ کر پڑھا رہے ہیں۔ ایسا میں ہرگز نہیں کروں گی، بے شک عمر بھر شادی نہ ہو۔ انہی دنوں کالج میں سالانہ فنکشن ہوا جس میں کامران کے والد بطور مہمان خصوصی مدعو کیا گیا۔ جب وہ مہمان خصوصی بنے اسٹیج پر بیٹھے تھے، اسی وقت ان طلباء و طالبات کو انعامات دینے کے لیے اسٹیج پہ بلایا گیا جنہوں نے اپنی کلاسوں میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی تھی۔ عائشہ کو بھی بلایا گیا تھا۔ قائم خان نے اس کو اول پوزیشن آنے پہ انعام دیا۔ تب ان کو پتہ چلا کہ یہ وہی عائشہ ہے جس سے ان کا بیٹا شادی کرنے کو کہہ رہا تھا۔ بہرحال قائم خان اس لڑکی کی خوبصورتی سے بے حد محصور ہوا اور اس کے حسن میں کھو کر رہ گیا۔ آج گھر آ کر اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے بیٹے کا داخلہ انگلینڈ کرانے کے لیے اپنے دوست کو فون کیا اور جلد از جلد تمام عمل مکمل کرائے۔ صرف 2 ماہ لگے، کامران کو انگلینڈ بھجوا دیا۔ اس کے بعد وہ قدم اٹھایا جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ قائم خان کی عمر 50 برس تھی، جبکہ عائشہ کی عمر صرف 17 سال تھی، مگر عمر کے اس فرق کو بھی پس پشت ڈال کر وہ صرف دولت کے زور پر عائشہ کے والد کے پاس گیا اور رشتہ طلب کیا۔ عائشہ کے باپ نے سمجھا کہ یہ اپنے بیٹے کے لیے آیا ہے، تبھی اس نے کہا صاحب آپ بڑے لوگ ہیں اور ہم غریب لوگ ہیں، پھر یہ رشتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا محمد؟ قائم خان نے کہا امیر غریب سب انسان اللہ کی نظر میں برابر ہیں اور سب اس کی مخلوق ہیں، لہٰذا تم اس بات کو چھوڑو اور ہاں اپنی شرطیں بتا دو، کیوں کہو تو تمہاری بیٹی کو ہم سونے میں تول دیں، بنگلہ زیورات باغ زمین جو کہو اس کے نام لکھ دیں گے۔ دین محمد بیچارہ پریشان تھا، کیا جواب دیتا اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اتنا امیر آدمی اس کی مفلسی کے باوجود اس رشتے داری پر اس قدر بےتاب کیوں ہے؟ اس نے جھجکتے ہوئے ہاں کہا، مگر جب قائم خان نے کہا کہ وہ رشتہ اپنے بیٹے کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے مانگ رہا ہے تو دین محمد کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس کو سوچتے پا کر قائم خان نے کہا دیکھو دین محمد، اگر تم عزت راست نہیں تو ہم کو بھی ٹیڑھی انگلی سے گھی نکالنا آتا ہے۔ عزت اور شرافت سے بیٹی کو ہم سے بیاہ دو، ورنہ ہم ویسے ہی اٹھوا لیں گے، تو بھی تم ہاتھ ملنے کے سوا کچھ نہیں کر سکو گے، پھر پولیس تمہاری نہیں ہماری سنے گی، اور جب رپورٹ لکھوانے تھانے جاؤ گے تو جیل بھی تم کو ہی جانا ہوگا۔ یوں عزت منظور ہے یا بے عزتی؟ یہ بات اس نے جتنی بے شرمی سے کہی تھی وہیں دین محمد کی کھوپڑی میں اچھی طرح آ گئی۔ اس نے کہا سوچ کر جواب دوں گا۔ سوچ کر کیا جواب دینا ہے، بس تیاری کرو، 1 ہفتے کے اندر اندر نکاح کر کے بیٹی کو عزت سے رخصت کر دو، یہ ہمارے محلوں کی رانی ہوگی اور اپنی قسمت پہ ناز کرے گی۔ تم بھی ہمارے ساتھ رشتہ داری تم کو فرشتے آسمان پر پہنچا دے گی۔ اس جہاں میں امیر کی جیت اور غریب کی ہار ہوتی ہے۔ دین محمد نے کچھ سوچ کر اس مطالبے سے سمجھوتا کر لیا، کیونکہ اس کے 3 اور بھی بیٹیاں تھیں جن کو عزت سے وہ اچھے گھرانوں میں بیاہنا چاہتا تھا۔
پھر غربت کو گلے سے لگا کر رکھنے میں فائدہ ہی کیا تھا؟ عائشہ کو کامران نہ بیاہ سکا مگر اس کا باپ بیاہ کر لے گیا اور وہ ایک کروڑ پتی کی بیوی بن گئی۔ تاہم اس امر کا علم کافی عرصے تک کامران کو نہ ہو سکا۔ 2 سال بعد جب وہ خود ہی پاکستان آ گیا، کیونکہ اس کو اپنے وطن اور عائشہ دونوں کی یاد بہت ستاتی تھی، دیار غیر میں بھی چین نہیں لینے دیتی تھی۔ وہ بغیر اطلاع آیا۔ جوں ہی وہ گھر میں داخل ہوا اس نے عائشہ کو دیکھا۔ اس کی سمجھ میں جب کچھ نہ آیا تو عائشہ نے یہ کہہ کر اس سے پردہ کر لیا، تم گھر سے چلے جاؤ کامران، کیونکہ میں تمہارے والد کے نکاح میں آ چکی ہوں، اب اس کی اجازت کے بغیر تم اس گھر میں مت آنا۔ یہ سن کر کامران کو اس قدر صدمہ ہوا کہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ بہرحال آج اس کو اپنے باپ سے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ اس نے ارادہ کر لیا وہ اپنے باپ کو شوٹ کر لے گا اور پھر عائشہ اور خود کو گولی مار دے گا۔ اس نے اسی ارادے سے پستول کو لوڈ کیا، مگر اس کے اندر کا شریف انسان نے اس کو ایسا قدم اٹھانے سے روک دیا۔ تاہم دل کا درد ایسا تھا کہ اس سے سہا نہیں جاتا تھا۔ تب اس نے باپ کے آنے سے پہلے بیٹھک میں جا کر دروازہ اندر سے بند کر لیا اور اپنی کنپٹی پر پستول رکھ کر گولی چلا دی۔ وہ تو اس جہاں سے چلا گیا، مگر عائشہ کو عمر بھر کے لیے سسکنے کی خاطر چھوڑ گیا۔ عائشہ ایک بار مجھے ملی تھی، وہ بہت دکھی تھی، کہتی تھی اے کاش کامران خود کو مارنے کے بجائے مجھے گولی مار دیتا تو اس کا بڑا احسان ہوتا کہ آج میرے دکھ تو ختم ہو جاتے۔